سوشل بائیکاٹ اور شیب ابی طالب میں ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی خبر نہ ملی کہ وہ کدھر ہیں۔ بنو ہاشم کے لوگ اور مسلمان بھاگے دوڑے، ہر ممکن جگہ پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاپتہ ہونے کی خبر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرپرست اعلیٰ سیدنا ابو طالب تک جا پہنچی۔ وہ اس وقت 76 سال کے بوڑھے تھے، مگر عزم، ارادہ اور قوت دیدنی تھی۔ انہوں نے فوراً اپنے دونوں قبیلوں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ہر جوان اور بوڑھے کو طلب کیا۔ وہ دونوں قبیلوں کے سردار تھے۔ سیدنا ابو طالب نے ساری عمر فقیری کے لبادے میں اپنے دونوں قبیلوں کو جوڑے رکھنے میں کمال حسن تدبر، حکمت، خلوص، عزم و دلیری اور شان دلبری قائم رکھی کہ دونوں قبیلے سیدنا ابو طالب کے ایک اشارے پہ مرنے مارنے پہ تیار رہتے تھے۔ ان دونوں قبیلوں میں سیدنا ابو طالب کی دانا اور پروقار قائدانہ صلاحیتوں کے باعث آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی اور حفاظت کا ذمہ دونوں قبیلوں کا ہر فرد اپنا فرض سمجھتا تھا، چاہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام اسلام سے متفق ہو یا نہ ہو۔ ان دونوں قبیلوں میں ایک بدبخت ابو لہب ایسا تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سر عام دشمنی کا اظہار کرتا تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ انہی دو کے لیے ایک سے زیادہ مرتبہ آسمان سے سورۃ لہب اتری۔ سیدنا ابو طالب کا بلاوا تھا، بنو ہاشم اور بنو مطلب کا ہر بچہ، بوڑھا اور جوان حاضر ہو گیا۔ سیدنا نے کہا، اپنی چادروں کے نیچے ننگی تلواریں چھپا کے فوراً حرم کعبہ کے صحن میں پہنچو۔ سردار ابو طالب کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ آنن فانن بنو ہاشم اور بنو مطلب کا ہر فرد تلواریں اوڑھی ہوئی چادروں کے نیچے چھپا کے حرم کعبہ میں جا پہنچا۔ حرم میں موجود قریش کے سب لوگوں کے گرد ایک دم سے گھیرا ڈال دیا گیا۔ پھر سردار ابو طالب کے اشارے سے دونوں قبیلوں کے لوگوں نے اپنے کپڑوں میں چھپائی ننگی تلواریں نکال لی، اور سردار ابو طالب نے قریش کے سب لوگوں کو للکار کے کہا، سنو، اگر کسی نے میرے صادق الامین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کا بال بھی بیکا کیا تو پورے مکہ کو ہم خون میں نہلا دیں گے۔ ہم دونوں قبیلوں کا بچہ بچہ، بوڑھا بوڑھا، ہر جوان ان کی حفاظت کی قسم کھاتا ہے، اور تم جانتے ہو بنو ہاشم اور بنو مطلب کا ہر سردار آج تک اپنے کہے وعدے کا پاسدار رہا ہے۔ کان کھول کے سن لو، اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ شک نکال دے۔ سیدنا ابو طالب اپنے عہد کے ابو الاسر ماں ابو الکلام تھے۔ کمال پرتاثیر قوت بھری شاعری میں بات کرتے تھے۔ ان کی کہی زوردار باتوں اور حرم کعبہ کے ہر طرف ننگی تلواریں ہاتھوں میں لیے کھڑے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگوں سے قریش کے سب قبیلے سہم گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا مطلب پورے مکہ کے ہر گھر کو لہو لہان کرنا ہے۔ سیدنا ابو طالب کا پیغام بہت واضح اور غیر مبہم تھا۔ اسی دن کی بات ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر مل گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاپتہ ہونے کی خبر غلط ثابت ہونے سے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، مگر قریش کے رؤسا کے اوسان خطا ہو گئے۔ انہیں اپنی سبکی محسوس ہوئی شاید،
یا انہوں نے سوچا کہ اب وہ ان دونوں قبیلوں کے سردار ابو طالب کو کوئی سبق سکھائیں؟ وہ پھر کوئی سازش کرنے کے لیے اپنے سازش گھر دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے۔ وہ سب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں اندھے ہو چکے تھے۔ ابو جہل اور ابو سفیان بن حرب کے علاوہ عتبہ، شیبہ، ولید اور امیہ بن خلف سب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں عقل و خرد کی ہر حد سے آگے جا چکے تھے۔ اس بار انہوں نے ایک عجیب فیصلہ کیا جو عرب قبائل کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہ کیا گیا تھا۔ فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے بنو عبدالدار کے علم بردار قبیلے کے ایک فرد منصور بن اکرمہ سے لکھوا لیا۔ نظر بن حارث کاغذ اور سیاہی قلم لایا۔ لکھا یہ کہ قریش کے سب قبیلے بنو ہاشم اور بنو مطلب دونوں کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ قریش کا کوئی فرد ان سے میل جول نہیں رکھے گا، کوئی ان سے کسی قسم کا لین دین یا کاروبار نہیں کرے گا، کوئی ان سے شادی بیاہ نہ کرے گا جب تک یہ دونوں قبیلے رسول خدا محمد بن عبداللہ کو ہمارے حوالے نہ کر دیں تاکہ ہم انہیں نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ یہ فیصلہ لکھنے کے بعد اس کے نیچے قریش کے سب قبیلوں کے سرداروں سے دستخط کرائے گئے۔ پھر اسے مکہ میں رائج حکم کا درجہ دے کے عین حرم کعبہ کے اندر دیوار کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے مکہ میں پھیل گئی۔ سردار ابو طالب نے ایک مرتبہ پھر اپنے دونوں قبیلوں کو طلب کیا اور اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے پھر اسی آہنی عزم کا سہارا لیا اور کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو، ہمارا بچہ بچہ مر جائے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کریں گے۔ طے یہ ہوا کہ غیرت ہاشمی کا تقاضا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کے درمیان رہ کے ان کی نفرت اور سرد مہری کو برداشت کریں، ہم خود ان مغرور قبیلوں کی شکل دیکھنے سے بیزار ہیں۔ لہٰذا مکہ کے مضاف میں دونوں قبیلوں کی دو پہاڑیوں کے درمیان جو مشترکہ گھاٹی شیب ابی طالب ہے، وہاں جا کے ڈیرا لگاتے ہیں۔ دونوں قبیلوں کے سارے گھر ادھر چلے گئے۔ ان میں مسلمان اور غیر مسلمان لوگوں کی کوئی تقسیم نہ تھی۔ جن کے گھر اس گھاٹی کے قریب تھے وہ اپنے گھروں میں ہی رہے۔ اس گھاٹی میں چند کچے پکے مکان تھے، کچھ جھونپڑے تھے جو حقیقت میں دونوں قبائل کے اونٹوں اور بکریوں کے رکھنے کی جگہ تھی۔ وہاں پہلے ان قبیلوں کے حلیف اور غلام رہا کرتے تھے۔ ان قبیلوں کا کوئی باہر سے ملاقاتی یا تجارتی وفد آتا تو اسے بھی وہاں ٹھہرایا جاتا تھا۔ ایک طرح سے وہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا مشترکہ فارم ہاؤس یا ڈیرا تھا۔ وہاں مکہ کی شہری سہولتیں نہیں تھیں، رہائش بھی معقول نہ تھی، پھر سب سے بڑا مسئلہ معاشرتی اور معاشی دباؤ تھا۔ جن کی مکہ میں دکانیں تھیں وہ بند ہو گئیں، شہر کے لوگوں سے لین دین ختم ہو گئے۔ خوشحال گھر آہستہ آہستہ غربت میں چلے گئے۔ نوبت فاقوں تک آ گئی۔ بچے بھوک سے بلبلانے لگے۔ جوانوں پہ بڑھاپا اترنے لگا۔ جو بوڑھے تھے ان کے بدن مزمحل اور شکستہ تر ہو گئے۔ جانوروں تک پہ مفلسی کے اثرات آ گئے۔ دودھ دینے والی اونٹنیوں اور بکریوں کے دودھ سوکھ گئے۔ گھروں میں چراغ جلانے کو تیل نہ رہا۔ اندھیرے گھروں میں بس ایک عزم اور ولولہ تھا کہ کائنات کا نور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہر حال میں ان کی حفاظت کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا 2 منزلہ خوبصورت گھر چھوڑ کے انہیں اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر اسی گھاٹی میں اپنے سردار چچا کے ساتھ آ کے رہنے لگے۔ سیدنا ابو طالب کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سلامتی اتنی عزیز تھی
کہ وہ رات کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بستر سے اٹھا کے دوسرے بستر پہ جا سلاتے۔ رات کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد سردار ابو طالب خود اور ان کا بیٹا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دیتا، جو اس وقت 16 سال کے ہو چکے تھے۔ یہ سوشل بائیکاٹ کوئی 3 سال جاری رہا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمع پونجی سب خرچ ہو گئی، کاروبار تباہ ہو گیا۔ یہی حال بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ہر فرد کا تھا۔ صرف بنو ہاشم کا بدبخت ابو لہب اپنے قبیلے کے سردار کے حکم کی بجائے ابو جہل اور ابو سفیان بن حرب کا طرفدار تھا اور شہر میں اپنا سودی کاروبار جاری رکھے ہوئے تھا۔ سال میں احترام کے 4 مہینوں میں 2 قبیلوں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ شیب ابی طالب سے باہر آتے، مکہ میں کاروبار کرتے، مکہ سے باہر تجارتی سامان لے کر جاتے، باہر سے سامان لاتے۔ سال کے 12 مہینوں میں فقط ان 4 مہینوں میں ان کا کاروبار ہوتا، باقی 8 مہینوں کے لیے وہ کچھ پس انداز کر کے رکھ چھوڑتے۔ دوسرے قبیلوں کے مسلمان اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ رہتے تھے، ان میں امیر اور غریب ہر طرح کے شرفا تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی اپنی کسی قبیلے کا سردار نہیں تھا۔ ان سب پہ اپنے اپنے سرداروں کا حکم واجب تھا، مگر ان کے دل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دھڑکتے تھے۔ ان سے جو بن پڑتا وہ چھپ چھپا کے بنو ہاشم اور بنو مطلب کی مدد کرتے رہتے۔ بنو تیم سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرید کے آزاد کیے ہوئے غلام اور کنیزیں بھی اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آقا سمجھ کے انہی کے ساتھ اس گھاٹی میں موجود تھی۔ ان میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ بنو عدی سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمدرد تھے۔ بنو امیہ سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حبشہ گئے ہوئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننہال بنو زہرہ سے عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہی مکہ میں تھے۔ حبشہ سے واپس آ چکے تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قبیلے سے عوام بن حزام اور حکیم بن حزام تھے۔ یہ سب چوری چھپے رات کو اناج کی بوریاں لا کے ابی طالب کی گھاٹی پہ چھوڑ جاتے۔ قریش کے دوسرے قبیلوں سے کئی مسلمان جب بنو ہاشم کی مدد کرتے ہوئے پکڑے گئے تو قریش نے ان پہ سختیاں کی۔ ان میں سے کچھ مسلمان جو اپنے اپنے قبیلے سے اپنی جان بچانا مشکل سمجھتے تھے، انہوں نے بنو ہاشم کے سردار ابو طالب سے امان طلب کی، جو انہیں دے دی گئی۔ یوں بنو زہرہ سے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے گھر چھوڑ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب و جوار میں گھاٹی میں آ بسے۔ یہی نہیں، ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم سے کئی لوگوں نے سیدنا ابو طالب سے امان طلب کی تھی۔ ان میں سے کچھ حبشہ چلے گئے، کچھ گھاٹی میں بنو ہاشم کے پاس آ کر رہنے لگے۔ انہی دنوں سیدنا ابو طالب بھی شاعری سے اپنی قوم کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ ابو طالب نے ایک قصیدہ کہا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ثبوت دیا اور قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت سے باز رہنے کی ترغیب دی اور بنو ہاشم کی مردانگی کا ذکر کیا۔ اپنی نوعیت میں قطع رحمی کا یہ عرب کے قبائل میں پہلا واقعہ تھا۔ قریش کے اس انتہائی ظلم کے عہد نامے سے کئی دور رس نتائج نکلے۔ ایک تو یہ ہوا کہ عرب کے قرب و جوار میں ہر قبیلے میں یہ خبر جا پہنچی کہ بنو ہاشم کے صادق الامین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام حق پہ
نہ ماننے والوں نے یہ انتہائی ظلم پہ مبنی قدم اٹھایا ہے جو عرب کے قدیم رسم و رواج اور سماجی ڈھانچے میں اس سے پہلے کبھی کہیں نہیں دیکھا گیا۔ اس سے لوگوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ بڑھی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا تجزیہ کرنے کا موقع ملا۔ قریش کے اندر اور باہر ہر قبیلے میں سلیم الفطرت لوگوں کو یہ احساس بھی ہونے لگا کہ یہ سوشل بائیکاٹ کا معاہدہ شدید ظلم ہے۔ جہاں ظلم حد سے تجاوز کرنے لگے تو لا محالہ مظلوم سے ہمدردی بڑھ جاتی۔ لوگوں نے بھی یہ دیکھا کہ جس بدبخت منصور بن اکرمہ نے وہ عہد نامہ تحریر کیا تھا، اس کا ہاتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا سے فالج زدہ ہو کے شل ہو گیا تھا۔ تیسرا اہم کام یہ ہوا کہ لوگوں میں پہلی بار اپنے قبیلے کے سردار کے بے رحمی پہ استوار کسی حکم کے خلاف تصور ابھرنے لگا۔ اس طرح صدیوں سے چلے آتے قبیلوں کی زندگی میں قومیت کا تصور قبائلی حوالوں اور عصبیت سے نکل کے ایک نئی پہچان بنانے لگا۔ یہ سب شاید اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کو تمام تر قبائلی بندھنوں سے الگ ہو کے زندگی گزارنے کے علیحدہ تصور کے لیے اپنے شہر، اپنے علاقے اور اپنے قبیلے سے جدا ہو کے 500 کلومیٹر دور ایک انجانی بستی یثرب میں ہجرت کرنا تھی۔ یثرب کا نام پھر مدینہ رسول ہونا تھا۔ مسلمانوں اور خصوصاً بنو ہاشم کی تربیت کا وہ ایسا انہونا موقع تھا کہ انہوں نے پہلی بار یہ سوچنا شروع کیا کہ اپنی پسند پہ مبنی نظریے کی پاسداری میں ان کو اپنے شہر یا اپنے قبائل سے الگ ہو کے جینا پڑے تو وہ جی لیں گے۔ قریش سمجھتے تھے کہ وہ بنو ہاشم اور مسلمانوں کے اصحاب شل کر کے انہیں بھوک، پیاس اور غربت کے خوف سے اسلام کے پیغام سے دور کر دیں گے۔ ہوا الٹ۔ ظلم کے اس انتہائی بھیانک روپ نے مسلمانوں کا عزم اور ارادہ مزید پختہ کر دیا۔ یہی نہیں، قریش کے اندر مسلمانوں اور بنو ہاشم سے ہمدردی رکھنے والوں کا ایک مضبوط گروپ بھی پیدا ہو گیا۔ حکیم بن حزام بن خویلد جو سیدہ خدیجہ کے بھائی تھے، ایک دن اپنے غلام کے سر پہ گیہوں رکھے ہوئے ابو طالب کی گھاٹی کی طرف جا رہے تھے۔ پہلے وہ رات کے اندھیروں میں ایسا کرتے تھے۔ اس دن کھڑے وہ گیہوں کی بوری اپنے غلام کے سر پہ رکھے سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گھاٹی کی طرف جانے لگے۔ راہ میں ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل کی تھرکتی بدطینت آنکھوں میں غصہ سانپ کی طرح پھنکارا، لپک کے غلام کی طرف بڑھا اور بولا، رک جاؤ، میں تمہیں یہ گیہوں ادھر نہیں لے جانے دوں گا۔ حکیم بن حزام نے بحتیرہ ابو جہل کو سمجھایا کہ یہ میری بہن کے اپنے گیہوں ہیں، میرے پاس امانت پڑے تھے، لوٹانے جا رہا ہوں۔ ابو جہل لڑنے پہ اتر آیا۔ اتنے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہی خاندان بنو اسد کا ابو الجنتری بن ہشام ادھر آ گیا۔ اس نے دونوں کی تکرار سنی اور ابو جہل سے کہا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ اس کی پھوپھی کے گیہوں ہیں جو یہ واپس کرنے جا رہا ہے۔ ابو جہل اونٹ پہ سوار تھا اور بڑ بڑ کیے جا رہا تھا۔ نوبت سخت کلامی تک پہنچ گئی۔ ابو الجنتری نے ابو جہل کے اونٹ کی گردن پکڑ کے اسے ایسا بل دیا کہ اونٹ کسمسا کے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا۔ ابو جہل کے پاؤں زمین پہ لگے تو ابو الجنتری نے ابو جہل کو گردن سے پکڑ کے کھینچ لیا۔ ابو جہل کی پگڑی اتر کے اس کی گردن میں جھولنے لگی۔ ابو جہل گالیوں پہ اترا تو ابو الجنتری نے قریب پڑی ہوئی ایک اونٹ کی لمبی سی ہڈی اٹھا کے ابو جہل کے سر پہ ماری۔ ابو جہل کا سر پھٹ گیا، خون نکل کے اس کے سارے چہرے پہ پھیل گیا۔ ابو الجنتری نے ابو جہل کو گریبان سے پکڑ کے زمین پہ دے مارا۔ ابو جہل کی کمر
پیٹ اور پیٹھ پہ لاتیں ماری۔ خون میں لت پت ابو جہل کا چہرہ اور اس کی داڑھی ریت اور مٹی سے اٹ گئی۔ یہ سارا منظر ابو طالب کی گھاٹی کے سامنے ہو رہا تھا، اور گھاٹی میں کھڑے ہوئے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ ابو جہل کو اپنے سر پہ بہے خون اور جسم پہ لگی چوٹوں سے کہیں زیادہ چوٹ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسکراہٹ سے آ رہی تھی۔ اپنی شرمندگی اور ندامت کو خاک اور خون آلود چہرے پہ لیے ہوئے ابو جہل جلدی سے اٹھ کے اپنے اونٹ کی رسی پکڑ کے بھاگ گیا۔ انہی دنوں کی بات ہے، قبیلہ بنو عامر بن لوئی کے ہشام بن عمر کو خیال آیا کہ کتنے دکھ کی بات ہے، ہم کھائیں پیئیں اور ہمارے خویش اور قرابت دار دانے دانے کو ترسیں، راتوں کو بھوکے سوئیں، اس سے جو بن پڑتا وہ بنو ہاشم کی مدد کرتا رہتا۔ اکثر رات کو اپنے اونٹ کے کجاوے پہ اناج کی بوریاں رکھ کے اونٹ کی پسلی میں کوہنی مار کے اسے شعبہ ابی طالب کی طرف چلا دیتا۔ گھاٹی میں بنو ہاشم کے لوگ اناج اتار کے اونٹ کو واپس بھیج دیتے۔ ایک دن ہشام بن عمر اپنے یہی دکھ کے جذبات لیے ہوئے زہیر بن امیہ مخزومی کے پاس گیا۔ زہیر تھا تو ابو جہل کے قبیلے کا، مگر سیدنا ابو طالب کا بھانجا تھا۔ اس کی ماں سردار عبدالمطلب کی بیٹی عاتکہ تھی۔ ہشام بن عمر نے کہا، زہیر، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں اور ان کا قبیلہ دانے دانے کو ترسے؟ زہیر یہ سن کے دکھی ہوا اور بولا، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ ہشام بولا، تم اکیلے نہیں ہو، میں دوسرا ہوں۔ زہیر نے ہشام کا کندھا تھپ تھپایا اور بولا، اب تیسرا تلاش کرو۔ ہشام بن عمر خوش خصال آدمی تھا، اپنے انسان دوست لوگوں کو جانتا تھا۔ سیدھا سیدنا ہاشم کے بھائی نوفل کے پڑپوتے متم بن عدی کے پاس پہنچا۔ وہ بنی نوفل کا سردار تھا اور صاحب قوت تھا۔ اسے بنو ہاشم اور بنو مطلب سے اس کے قریبی تعلق کا حوالہ دے کے اسے ملامت کی کہ کیوں تم نے اس ظالمانہ معاہدے پہ دستخط کیے تھے، کیوں ظالموں کی ہم نوائی کی تھی؟ متم بن عدی نے وہی زہیر کی طرح جواب دیا، میں اکیلا کیا کر سکتا تھا، کیا کر سکتا ہوں؟ ہشام بن عمر نے کہا، تم اکیلے نہیں ہو، دو اور بھی ہیں۔ پھر اپنا اور زہیر کا نام لیا۔ متم بن عدی مسکرایا اور بولا، پھر چوتھا آدمی تلاش کرو۔ ہشام وہاں سے ابو الجنتری بن ہشام کے پاس گیا۔ اس نے ابو الجنتری کے ہاتھوں ابو جہل کی پٹائی والی خبر سنی ہوئی تھی، ساری وہی باتیں اس سے کہیں۔ وہ بھی مسکرانے لگا اور ہشام بن عمر کا کندھا تھپ تھپا کے بولا، اب پانچواں بندہ ڈھونڈو۔ ہشام پھر زما بن اسود کے پاس گیا، وہ بھی ہم نوا نکلا۔ اسے سب ہم خیال دوستوں کے نام بتائے، پھر وہ اسی رات ہجون میں اکٹھے ہوئے اور صبح کے لیے پروگرام طے کیا۔ طے یہ ہوا کہ بات ابو جہل کے قبیلے کا زہیر بن امیہ مخزومی شروع کرے گا، پھر زما بن اسود بولے گا، تیسرے نمبر پہ ابو الجنتری بات کرے گا، پھر متم بن عدی، اور آخر میں سارے منصوبے کا روح رواں ہشام بن عمر بات سمیٹے گا۔ صبح ہوئی، لوگ آ کر حرم کعبہ کے سائے میں حتیم میں بیٹھ گئے۔ انہی لوگوں میں ایک کم 80 سال کے سیدنا ابو طالب بھی آ کے بیٹھے تھے۔ قریش کے لوگوں کی طرف سے اپنے قبیلے کے سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے وہ قریش کے سرداروں کی بجائے کعبہ کے خدا کی طرف رجوع کیے خاموش بیٹھے تھے۔ انہیں اس صبح ان کے بھتیجے الامین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آسمانی پیغام بتا کے ادھر بھیجا تھا۔ خدا نے عجیب دوہرا تہرا کام کیا تھا۔ ایک طرف آسمان سے پیغام اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جو انہوں نے چپکے سے اپنے سرپرست اعلیٰ سیدنا ابو طالب کو بتا دیا۔ دوسری طرف خدا نے قریش کے ہی غیر مسلمان معزز لوگوں کو ایک رات پہلے اسی کام کی طرف لگا دیا۔
تیسری طرف خدا پہلے ہی دیمک کے کان میں کچھ کہہ کے وہ کام کروا چکا تھا۔ اب منصوبے کے مطابق زہیر مخزومی خوب سج بن کے ریشمی حلہ زیب تن کیے، خوشبو لگائے حرم میں آیا، حجر اسود کو چوما، کعبے کے طواف میں 7 چکر لگائے، پھر آ کر رؤسا کی مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کی، مگر پھر کھڑا رہا اور لوگوں کو مخاطب کر کے بولا، اے اہل مکہ، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم تو کھائیں پئیں، کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اور بنو ہاشم فاقوں مرے، نہ ان سے کچھ خریدا جائے نہ انہیں کچھ بیچا جائے۔ خدا کی قسم، جب تک یہ ظالمانہ عہد نامہ تار تار نہ کر دوں، میں اس مجلس میں نہیں بیٹھوں گا۔ اس مجلس میں زہیر کے قبیلے کا سردار ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ غصے سے غرا کے بولا، بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں پھاڑ سکتا وہ عہد نامہ۔ زہیر بن امیہ مخزومی پاؤں زمین پہ مار کے تن کے کھڑا رہا اور غصے سے ابو جہل کو تکنے لگا۔ مجلس میں بیٹھے لوگوں میں خسر پسر ہونے لگی۔ بیٹھے ہوئے لوگوں میں ایک دم سے زما بن اسود غصے سے کندھے ہلاتا یکلخت کھڑا ہو گیا اور ابو جہل کو مخاطب کر کے بولا، ابو الحکم، تم غلط کہتے، بکواس کرتے ہو۔ جس وقت وہ عہد نامہ تم نے لکھوایا، ہم اس وقت بھی اس سے خوش نہ تھے۔ بہتر یہی ہے اب اس کو پھاڑ دیا جائے۔ زما کی بات پہ ابھی ابو جہل کچھ بولنے ہی والا تھا کہ ابو الجنتری نے گرا لگائی، زما ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم نہیں مانتے اس عہد نامے کو، پھاڑ دیا جائے وہ۔ ابو جہل کی تھرکتی بدراہ آنکھوں میں خوف اور نفرت کی چنگاریاں ناچنے لگی، منہ سے تھوک نکلنے لگا۔ وہ بڑ بڑ کرتے ہوئے کچھ کہنے لگا تو بنو نوفل کا سردار مطعم بن عدی اپنی ریشمی قبا کے بل سیدھے کرتے ہوئے بڑے ٹھاٹ، کروفر اور روب سے اٹھا اور ابو جہل کی طرف چپ کرو کا اشارہ کر کے بولا، یہ تینوں سچ کہتے ہیں اور جو بھی ان کے خلاف کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے۔ سن لیا سب نے؟ مطعم بن عدی نے حتیم میں بیٹھے قریش کے سب رؤسا کی طرف گھوم کے دیکھا اور سب کو دیکھ کے ایک زبردست غصے کا چہرہ بنا کے ابو جہل کی طرف دیکھا۔ تب اس سارے منصوبے کا روح رواں ہشام بن عمر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا کپ کپاتا اٹھا اور بلند آواز سے بولا، ہم اللہ کے حضور اس ظالم عہد نامے سے برات چاہتے ہیں۔ ابو جہل محفل کا یہ رنگ دیکھ کے غصے سے کپ کپانے لگا۔ اس کی نفرت بھری آنکھیں سانپ کی آنکھوں کی طرح تھر تھرا کے ہر ایک پہ زہر پچکاری مارنے لگی، اور وہ تھوک نگل کے اپنے ہونٹوں اور داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، یہ سب پہلے کہیں طے کیا ہوا معاملہ لگتا ہے، تم سب نے کوئی سازش کی ہے، مگر میں یہ عہد نامہ کسی کو پھاڑنے نہیں دوں گا۔ اس پہ سب قبیلوں کے سرداروں کے دستخط ہیں۔ اسی محفل کے ایک کونے میں حرم کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے 79 سالہ بوڑھے سیدنا ابو طالب نے سب کی باتیں سن لی، پھر محفل کی طرف رخ کیا۔ سب سردار ابو طالب کی طرف متوجہ ہوئے تو سردار ابو طالب نے کچھ کہنے کے لیے داہنے ہاتھ کی انگلی کھڑی کی۔ قریش کے سب رؤسا سردار ابو طالب کی بات سننے کے لیے ان کی طرف مڑے۔ سیدنا ابو طالب بولے، تم لوگ جس معاہدے کو پھاڑنے اور نہ پھاڑنے پہ جھگڑ رہے ہو، اس کے بارے میں میرے بھتیجے الامین الصادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ قریش کے کئی رؤسا ایک ساتھ بولے۔ سیدنا ابو طالب بولے، میرا بھتیجا جسے آسمان سے خبریں آتی ہیں، اسے آسمان سے خبر آئی ہے کہ جس معاہدے کی تم بات کر رہے ہو اس پہ خدا نے پہلے ہی دیمک مسلط کر دی۔ ساری لکھی ہوئی تحریر اور تمہارے سرداروں کے دستخط سب دیمک نے چاٹ لیے، صرف اس کاغذ میں ایک لکھی بات بچی ہے، شروع اللہ کے نام سے۔ سارے ہجوم میں ایک بار شہد کے چھتے کی طرح بھن بھناہٹ ہوئی،
پھر سیدنا ابو طالب نے ہاتھ کی ایک انگلی اوپر اٹھائی اور بولے، تم جانتے ہو میں یا بنو ہاشم کا کوئی فرد ان 3 سالوں میں حرم کے اندر نہیں گیا۔ میں نے جو کہا وہ میں نے اپنے بھتیجے سے سنا ہے، جسے یہ خبر آسمان والے نے آسمان سے بھیجی ہے۔ اب اگر تو وہ خبر سچ ہے تو لکھا گیا تمہارا عہد نامہ ختم ہو گیا، اور اگر یہ بات غلط نکلی تو میں درمیان سے ہٹ جاؤں گا۔ تمہارا جو جی چاہے تم پھر کرنا، اور تم جانتے ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ ابو جہل کے علاوہ قریش کے سب سرداروں نے کہا، سردار تم نے انصاف کی بات کی، عہد نامے کا کیا حال ہے؟ سب یہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ مطعم بن عدی سب سے پہلے اٹھا اور کعبہ کے دروازے سے اندر گیا۔ اس کے ساتھ قریش کے کئی سردار گئے۔ سیدنا ابو طالب جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے مسکراتے رہے، جیسے جانتے ہوں کہ آسمان سے اتری خبر کبھی بھتیجا غلط نہیں بتاتا۔ قریش کے سردار کعبے کی دیوار پہ لگے اپنے لکھوائے ہوئے عہد نامے کے پاس پہنچے تو سب کی آنکھیں حیرانی سے ابلنے لگی۔ سارا عہد نامہ دیمک کھا چکی تھی، سارا کاغذ ختم ہو چکا تھا، صرف عہد نامے کے اوپر لکھی ایک سطر شروع اللہ کے نام سے لکھا باقی تھا۔ عین وہی منظر جو سیدنا ابو طالب نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کے کہا تھا۔ قریش کے سرداروں کی گردنیں شرمندگی اور ندامت سے جھک گئیں، منہ پہ پپڑیاں جم گئیں، آنکھیں پتھرا گئیں اور ان کے ہاتھوں میں راشا آ گیا۔ یہ 10 محرم کے دن کی بات ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت کا پیغام اترے 10 سال ہو چکے تھے۔ مشرکوں نے اپنی آنکھوں سے سیدنا ابو طالب کے منہ سے سن کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی عظیم نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ قرآن میں خدا نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ کہتے ہیں اسی وقت وہی 5 نیک فطرت قریشیوں نے اپنے گھوڑے اونٹ نکالے، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، ہتھیار باندھ کے بھاگے، شیب ابی طالب میں گئے اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کو عزت اور آبرو کے ساتھ مکہ میں واپس لے آئے۔ سیدنا ابو طالب نے اسی دن شام وقت غلاف کعبہ پکڑ کے یہ دعا مانگی، اے اللہ، جن لوگوں نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمارے ساتھ قرابت شکنی اور قطع رحمی کی اور ہماری آبرو کو حلال کیا، ان سے ہمارا بدلہ اور انتقام لے۔ خصائص کبریٰ میں ہے کہ سیدنا ابو طالب نے ایک قصیدہ بھی پڑھا جس کا ایک شعر تھا، علم یاتکم ان الصحیفۃ مزقت وان کل ما لم یرضہ اللہ یفسد۔ کیا تو نہیں جانتا کہ وہ عہد نامہ چاک ہو گیا اور جس شے سے اللہ راضی نہیں ہوتا وہ برباد ہو جاتی ہے۔ خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151۔